السلام علیکم دوستو، ہماری جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک۔ دعا ہے کہ یہ عید آپ سب کے لیے خوشیاں اور امید لے کر آئے۔ تو دوستو، کولی شان کے ایپیسوڈ 19 کا دوسرا شاندار ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں فاطمہ اور ایورنیوس بے کی شادی کی بات، نیلوفر کے حمل ٹوٹنے اور شہزادی اسپورچا کی پھانسی کے ساتھ ساتھ مزید بہت سے اہم واقعات بھی دکھائے گئے ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ کی طرح ہم اس ٹریلر کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس میں کیا واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹریلر میں سب سے پہلے شہزادی اسپورچا زندان کی سلاخوں کے پیچھے ٹیک لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر افسردگی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سر جھکا کر نگاہوں میں بے بسی اور امید کا امتداد لیے ہوئے کہتی ہے، اب میرے پاس تمہارے سوا اور خدا کے سوا کوئی ایسا سہارا نہیں جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ اس سے اگلے سین میں ارحان محل سلطنت کے دیوان میں اپنے تخت پر براجمان ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں میں غصے کی چمک فضا میں رعب اور جلال کی کیفیت طاری کر رہی ہوتی ہے، گویا کہ کوئی بڑا فیصلہ اس کے دل میں طوفان بن کر اٹھ رہا ہو۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ارحان اپنا بیس بدل کر بانزنی عوام میں ایک جانب کو جا رہا ہوتا ہے، اور کارا حلیل، عبد الرحمن اور چند دوسرے سپاہی بھی کالا چوگا پہنے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ شہزادی اسپورچا کو بچانے کے لیے جا رہے ہوں۔ اس سے اگلے سین میں حلیمہ اور درسن ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور درسن حلیمہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مسئلہ اسپورچا سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ حلیمہ جواب دیتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے اور بران اور اس کے سپاہی جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں نیلوفر خاتون محل کے کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ دل کا بوجھ آنسوؤں کا رستہ وعدے کر رہا ہو۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور نیلوفر ارحان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ مگر بوجھل آواز میں کہتی ہے، اسپورچا کے آنے کے بعد سے مصیبتیں ختم ہی نہیں ہو رہی، جب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گی یہ طوفان نہیں تھمے گا۔ نیلوفر کی یہ بات سن کر ارحان کے چہرے پر سختی واضح ہو جاتی ہے، اور وہ گہری نگاہوں سے نیلوفر کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہتا ہے، میں بازنطینیوں پر نہیں لیکن اسپورچا پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس سے اگلے سین میں شاہین شاہ کمرے میں دمیر خان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور غصے میں اپنا خنجر میز پر دے مارتا ہے، جیسے کہ وہ بے بس ہو گیا ہو۔ اس کے بعد منظر اچانک بدلتا ہے، گونچا خاتون علاؤدین کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ اسے نڈال اور زخمی حالت میں دیکھ کر چیخ کر کہتی ہے، حکیم، اور پھر دوبارہ کہتی ہے، حکیم کو بلاؤ۔ اس سے اگلے سین میں حلیمہ اور نیلوفر خاتون ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور حلیمہ کہتی ہے، اسپورچا نے ہماری توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ اس سے اگلے سین میں فلاویوس یعنی کہ ایورنیوس بے اور فاطمہ خاتون ملعون خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ملعون خاتون سوال کرتے ہوئے کہتی ہے، کیا اس نے تم سے کچھ کہا اور اس کا ارادہ شادی کا ہے یا نہیں؟ ملعون خاتون کا یہ سوال سن کر ایورنیوس دل کی نرمی سے لبریز نگاہیں جھکائے احتراماً اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور فاطمہ کی مسکراہٹ بھی آہستگی سے پھیلنے لگتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں عثمانی خواتین ڈیفنے کو گرفتاری کی حالت میں نیلوفر کے پاس لے جا رہی ہوتی ہیں۔ ڈیفنے کو اپنے سامنے دیکھ کر نیلوفر اشتعال میں جاتی ہے، وہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور ڈیفنے زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈیفنے گہری نگاہوں سے نیلوفر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہتی ہے، تم مجھ پر نہیں بلکہ اصل میں اسپورچا پر غصہ ہو۔ اس سے اگلے سین میں شہزادے اسپورچا کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ سفید لباس میں ملبوس وہ پھانسی کے تختے کی جانب قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور دل کی گہرائیوں میں ارحان کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے، ان غداروں کے ہاتھوں مجھے مرنے کی اجازت نہ دینا۔ دوسری جانب فاطمہ بھی شہزادی اسپورچا کی حالت زار کو سنجیدہ لہجے میں بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، انہوں نے عوام کے جذبات کو بھڑکا دیا ہے اور ہر کوئی پھانسی دیکھنے کے لیے میدان میں جمع ہو چکا ہے۔ اس سے اگلے سین میں ڈیفنے اور نیلوفر خاتون ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کمرے کی کشمکش عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ نیلوفر ڈیفنے کو مضبوطی سے جکڑ کر اس کا گلا دبا رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے نیلوفر کو ایک زوردار دھکا دیتی ہے۔ نیلوفر کا توازن بگڑتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ گرنے کے بعد اس کے شکم میں درد کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اس کی سانسیں تیز اور چہرے پر تکلیف کی جھلک عیاں ہونے لگتی ہے، اور وہ درد میں کراہتے ہوئے اپنا شکم تھام لیتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں جلاد شہزادی اسپورچا کے نازک گلے میں پھانسی کا رسہ ڈالتے ہیں، اور وہ اچانک وہاں پر ہجوم میں موجود بیس بدل کر آئے ہوئے ارحان کو دیکھ لیتی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اور خوشی کا امتزاج جھلکنے لگتا ہے۔ اس کی نظر ارحان کی نگاہوں سے ملتی ہے، اور وہ لب کشائی کیے بغیر آنکھوں ہی آنکھوں سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے، یہاں سے فرار ممکن نہیں ہے ارحان بھی اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر جواب دیتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہی موت کا سامنا کریں گے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔